رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا مت پکڑو یہودا یہود کو والنصارى اور نصارہ کو اولیاء دوست، بعضهم ان کے بعض اولیاء دوست ہیں بعض کے، ومن یتولہم اور جو کوئی دوست پکڑے ان کو، منکم تم میں سے، فإنہ پس بے شک وہ منہم انہی میں سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتے، قوم الظالمین ظالم قوم کو۔ کفار سے دوستی اور حسن سلوک اور چیز ہے، اور انہیں قابل اعتماد سمجھنا اور بنانا اور چیز ہے۔ اس سلسلے میں ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ کر آئے کہ اب یہاں پر ہدایت کیا دی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کے آپس کے اختلافات جو ہیں وہ اس قدر شدید ہیں کہ ان دونوں فرقوں میں گروہی اختلافات اور دشمنی بھی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اسلام دشمنی کی خاطر وہ سب مل بیٹھتے ہیں اور سمجھوتا کر لیتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی تمہارا حقیقی اور قابل اعتماد دوست نہیں ہو سکتا، تو تم ان سے محبت نہ بڑھاؤ اور نہ ہی ان کو دوستی کے قابل سمجھو۔ جب بھی انہیں موقع میسر آیا وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور اگر مسلمان ان سے دوستی رکھتا ہے اور ان کی محبت کا دم بھرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں، اسے بھی انہی میں سے ایک فرد سمجھو۔ ایسے لوگوں کو راہ راست نصیب نہیں ہو سکتی اور تمہیں ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ فَتَرَى پس دیکھتا ہے تو الذین ان لوگوں کو، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، فیہم ان میں، یقولون اور وہ کہتے ہیں، نخشا ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا کہ پہنچے ہم کو، دائرہ گردش زمانے کی، فعسیٰ پس جلد ہی، اللہ ان یأتیا یہ کہ لے آئے گا، بالفتح فتح، او امرن یا کوئی حکم، من عندہ اپنے پاس سے، فیصبحوا پس ہو جائیں، علی اوپر، ما اسروا اس کے جو وہ چھپاتے تھے، فی انفسہم اپنے دلوں میں، نادمین شرمندہ۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے وہ ملے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور حکم نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دلوں کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان نادم ہو کر رہ جائیں گے۔ یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھنے والے منافقین تھے تو بظاہراً وہ کیا تھے؟ مسلمان تھے، مگر ان کی دلی ہمدردیاں یہود و نصارہ اور کفار ہی کے ساتھ تھیں۔ جنگ احد کے بعد ان کی ہمدردیوں میں مزید اضافہ بھی ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد اگرچہ اسلام کی ایک قوت بن چکی تھی اور اسلام کو حقیقتاً غلبہ فتح مکہ کے بعد حاصل ہوا، اور درمیانی عرصے میں اسلام یا کفر میں سے کسی کے متعلق بھی حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان میں سے کون سی قوت جو ہے وہ غالب ہوگی اور کون سی مغلوب ہوگی۔ تو اب ظاہری صورتحال یہ تھی کہ یہود و نصارہ دونوں مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ مالدار تھے، اور عرب میں سرسبز و شاداب خطے بھی انہی کے قبضے میں تھے، یہودی سودی کاروبار بھی کرتے تھے، تو اس لحاظ سے بھی لوگ ان کے محتاج تھے، تو غرض کہ عرب کی معیشت پر دراصل یہی یہود و نصارہ چھائے ہوئے تھے۔ تو ان حالات میں منافق یہ سوچتے تھے کہ اگر مسلمان ہار گئے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، تو اس لیے وہ یہود و نصارہ سے دوستی کرتے اور ان سے دوستی کی رسومات نبھاتے، اور خفیہ طور پر اسلام دشمنی سازشوں میں ان کا ساتھ بھی دیتے، جنگ کے دوران ان سے مسلمانوں کے خلاف خفیہ معاہدے بھی کرتے۔ دوسری طرف یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں اسلام ہی غالب نہ آ جائے، ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ بظاہر مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ منافقین بھی حقیقتاً مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہود و نصارہ ہی ہیں۔
آگے دیکھیے وَيَقُولُ اور وہ کہیں گے الَّذِينَ ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے أَهَؤُلَاءِ کیا یہی ہیں وہ لوگ الَّذِينَ جو کہ اقسموا جو قسم کھاتے تھے باللہ اللہ کے ساتھ جہد سخت ایمانہم اپنی قسمیں انہم بے شک وہ لَمَعَكُمْ البتہ تمہارے ساتھ ہیں حبطت ناپید ہوئے اعمالہم ان کے اعمال فاصبحوا پس ہو گئے خاسرین خسارہ پانے والوں میں۔ آیت میں کیا بتایا گیا کہ اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کے سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے عمل کیا ہو گئے، غارت ہو گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے۔ تو مسلمانوں سے جو اسلام دشمنی کیا کرتے، خفیہ حرکات کیا کرتے، تو جب مسلمانوں کو ان کے منافق ہونے کا شک ہونے لگتا ہے تو وہ اللہ کی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان یہود سے جو ہماری بات چیت ہوتی ہے وہ تو ہم صرف محض رسمی مروت کے طور پر بات چیت کرتے ہیں۔ اور منافقوں کا دستور یہ تھا کہ ہر آڑے وقت میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، بلکہ بعد میں قسمیں کھانے لگتے تھے، اور اگر مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شامل نہ ہوتے تو بہانے بنانے لگتے اور اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے پھر قسمیں کھاتے۔ تو ان لوگوں کا دنیا میں تو یہ حشر ہوا کہ مسلمانوں کو بالآخر فتح نصیب ہوئی، مکہ فتح ہوا، تمام قبائل عرب کو معلوم ہو گیا کہ اب اسلام ایک غالب قوت بن کر ابھر چکا ہے، تو اب کفر اس کا مقابلہ جو ہے نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے منافقوں کی تمام امیدیں اور آرزوؤں پر کیا ہو گیا، پانی پھر گیا، اور مسلمانوں کے سامنے پہلے ہی وہ ناقابل اعتماد ٹھہر چکے تھے، تو اب ان کو حسرت کے سوا کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آیا، کیونکہ انہوں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے تو کیے نہیں تھے، وہ تو مسلمانوں سے مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے اور مفادات حاصل کر بھی چکے تھے۔ تو باقی جو مسلمانوں سے غداری کرتے رہے اس کے عوض انہیں دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں عذاب دیا جائے گا، یعنی خسارے میں پڑ جائیں گے۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، من یرتد جو کوئی مرتد ہو جائے، پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دین ہی اپنے دین پر، فسوف البتہ پس ان قریب، یاتی لے آئے گا اللہ بقوم ایسی قوم کو، یحبہم جو محبت کرتا ہے ان کو، ویحبونہ اور وہ محبت کرتے ہیں اس سے، اذلۃ نرمی کرنے والے ہیں، علی المؤمنین مومنوں پر، اعزۃ اور سختی کرنے والے ہیں، علی الکافرین کافروں پر، یجاہدون وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا یخافون اور نہیں وہ ڈریں گے، لومۃ لائم ملامت کسی ملامت کرنے کی طرف سے۔ ذالک یہ فضل اللہ فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ جو دیتا ہے اسے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع علیم کیا ہے، بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ تو اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ کو محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، وہ نرم دل والے مسلمانوں پر سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ تو ایک اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیشن گوئی یہ بھی کر دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اکثر قبائل عرب نے یہ سمجھا کہ اسلام کو جتنی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوئیں ان کا باعث صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جن پر وحی کے ذریعے ہر وقت مسلمانوں کے حالات کے مطابق ہدایات آتی رہتی تھیں۔ تو اب چونکہ آپ انتقال کر گئے ہیں تو اب پھر کفر کا غلبہ نصیب ہو جائے گا، تو اس خیال سے عرب کے بہت سے قبیلے جو تھے وہ اسلام سے مرتد ہو گئے اور کہنے لگے اب زکوٰۃ ادا کرنے کا اور اسلام کی دوسری پابندیاں سہنے کا کیا فائدہ۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمانوں کو انتہائی نازک اور ہنگامی حالات سے دوچار بھی ہونا پڑا۔ ایک تو مسلمانوں کو آپ کی وفات کا سخت صدمہ تھا، اور دوسرا اسی حالت میں بہت سے قبائل مرتد ہو گئے تھے جن سے جہاد بھی لازمی تھا، اور تیسرا بعض قبیلوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے سرے سے انکار ہی کر دیا تھا، حالانکہ اس وقت جہاد کے لیے بہت زیادہ اخراجات کی ضرورت تھی اور ایک بڑے لشکر کی بھی ضرورت تھی، جسے رسول اللہ یہاں پر لشکر اسامہ کی روانگی کا بھی مسئلہ تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ترتیب دے چکے تھے۔ شام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی اس لشکر کو روانہ کرنا لازم تھا۔ تو مسلمان اس وقت اندرونی بیرونی دونوں طرح کے خطرات سے دوچار تھے۔ تو سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اب ان کے پاس صدقات یعنی فنڈز وغیرہ موجود نہیں تھے۔ تو ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ تھا جس کا ذکر اس آیت میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند جاہ طلب جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور وہ کیا ہیں، اور اسی میں سے ایک مسلمہ کذاب ہے، یعنی قبیلہ بنو حنیفہ سے یہ تعلق رکھتا تھا۔ اس قبیلے کا ایک وفد 9 ہجری کو مدینے میں آیا تھا۔ اس وفد میں مسلمہ سمیت 17 آدمی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے تھے، مگر مسلمہ جو اس وفد کا سردار تھا اب وہ کیا کہتا، وہ کچھ دور دور ہی اسلام سے رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے نبوت دینے کا وعدہ کریں تو میں ان کی پیروی کروں گا نعوذ باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب بات معلوم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس خطیب انصار کو ساتھ لے کر مسلمہ کے سر پر جا کھڑے ہوئے۔ مسلمہ نے اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں اور اپنے بعد اسے آپ ہمارے لیے طے فرما دیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم مجھ سے اس معاملے میں یہ چھڑی بھی مانگو تو میں نہیں دوں گا، اور یاد رکھو تم اللہ کے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تعالیٰ تمہیں توڑ کے رکھ دے گا، اور اللہ کی قسم میں تو تمہیں وہی آدمی سمجھتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کا معاملہ قیس بن ثابت کے سپورٹ کر کے خود واپس چلے گئے۔ تو واپس جا کر مسلمہ اس معاملے پر غور کرتا رہا، اور بالآخر اس نے خود نبوت کا دعویٰ کر دیا، یعنی جھوٹی نبوت کا جس نے دعویٰ کیا تھا وہ کون تھا؟ مسلمہ کذاب، اور کہا کہ مجھے نبوت دی گئی ہے اور نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک کیا گیا ہے۔ اس نے اپنی قوم کے لیے زنا اور شراب کو حلال کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی دیتا رہے، اور کیا کرے، جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ بھی اسی نے کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا کہ مجھے آپ کے ساتھ اس کام میں شریک کیا گیا ہے، تو آدھی حکومت ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب میں لکھا کہ زمین اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام متقین کے لیے ہے۔ پھر مسلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 2 قاصد بھیجے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تھا کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہنے لگے جی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں مسلمہ اللہ کا رسول ہے، نعوذ باللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اگر قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں قاصدوں کو قتل کر دیتا جو مسلمہ کے بھیجے گئے تھے۔ تو یہی مسلمہ اور اس کے ماننے والوں کی مرتدین کی جماعت تھی جن کے خلاف جو ہے وہ 11 ہجری کے شروع میں جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ میں کیا ہے، یہ جنگ یمامہ کے نام سے بھی مشہور ہوئی، اور مسلمانوں میں یہاں سے بہت سے قاری شہید ہوئے اور کافی جانی نقصان بھی ہوا تھا، اور میدان جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہی رہا تھا۔ مسلمہ کذاب خود وحشی بن حرب کے ہاتھوں اپنے
کیا ہے اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ وہی وحش بن حرب ہے جس نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا۔ تو اس جنگ میں اس نے کفارے کے طور پر اسی سے مسلمہ کو قتل کیا۔ انما اور سوائے اس کے اور بے شک ولیکم تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین اور وہ لوگ ہیں آمنو جو ایمان لائے، الذین وہ لوگ یقیمون وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز کو، ویؤتون اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وہم راکعون اور رکوع کرنے والے ہیں۔ یعنی مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اور جو کوئی دوست رکھے گا اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، فَإِنَّ پس بے شک حزب اللہ کا گروہ ہم وہی ہیں غالبون غلبہ پانے والے۔ یعنی مسلمانوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ ان کے حقیقی خیر خواہ صرف وہی مسلمان ہو سکتے ہیں جو سچے مسلمان ہیں۔ تو فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی صورتحال تو یہ تھی کہ کفار کے مقابلے میں تعداد میں کم تھے، ان کے معاشی حالات بھی کچھ اچھے نہیں تھے۔ تو فتح خیبر میں جو مال غنیمت اور بہت سے کھجوروں کے درخت مسلمانوں کے حصے میں آئے، تو یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو پیٹ بھر کر کھانے کو کھجوریں ملی تھیں، اور مہاجرین نے انصار کے وہ کھجوروں کے درخت واپس کیے جن میں وہ محنت کرتے تھے، اور عوض کے طور پر وہ آدھی پیداوار لیا کرتے تھے۔ تو سیاسی حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے کہ اہل عرب اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی کہ اسلام کو غلبہ نصیب ہوتا ہے یا کفر غالب آتا ہے۔ تو یہود، مشرک، عیسائی اور دیگر جو عرب کے قبیلے تھے، سب نے مل کر مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بطور تسلی یقین دلا رہے ہیں کہ کفار سے دوستی کی رسمیں پوری کرنے سے اجتناب کرو، دوستی اور محبت صرف ان لوگوں سے رکھو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس کے احکام بجا لانے والے ہیں، سچے مسلمان ہیں، اور تو یقیناً کامیابی اور غلبہ جو ہے وہ تمہیں ہی حاصل ہوگا۔ تو بار بار ایک ہی تاکید کی جا رہی ہے دوستی کے متعلق کہ اہل کتاب ہیں، چاہے دوسرے کافر ہیں یا مشرک ہیں، جو بھی اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس کی آیات کا اور اس کے دین کا اور دوسری باتوں کا مذاق اڑائے گا، ان سے کسی طرح کی دوستی نہ گانڈو۔ ایسے لوگ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ تو بار بار اس رکوع میں ایک ہی بات چلی کہ ان کو اپنے ساتھ دوست نہ رکھو، کہ وہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرو گے تو اللہ کی جماعت میں تم داخل ہو جاؤ گے، اور اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف اپنے پیروکاروں کو ہی غلبہ عطا فرمائے گا۔ جی